This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ناظرین، اسد راز سے علمی اور ادبی شخصیات پروگرام اہل قلم میں بطور مہمان شریک ہوتی رہیں، تاہم خیال آیا کہ اسلاف کے کارہائے نمایاں اور ان کی علمی اور ادبی تحریکات کو بھی منظر عام پر لایا جائے۔ اس سلسلے کا پہلا پروگرام استاد شعراء حضرت غضنفر علی خان غضنفر روتکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کا دیوان غضنفر 1999 میں شائع ہوا، اور غضنفر روتکی کی شعری خدمات پر 2019 میں قیصر فاروق تگا نے مقالہ برائے ایم فل اردو تحریر کیا۔ اس حوالے سے آج استاد شعراء کے صاحبزادے، معروف شاعر، چیئرمین غضنفر اکیڈمی پاکستان اور سماجی شخصیت جناب شیر اکبر خان جوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا نعتیہ مجموعہ صاحبان رحمت بھی شائع ہو چکا، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم بھی لگتا ہے مر نہیں سکتے۔ جناب شیر اکبر خان جوہر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا، ماشاءاللہ دیوان غضنفر بھی میرے سامنے ہے، اور جو مقالہ لکھا گیا وہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ تاہم میں یہ چاہوں گا کہ اپنے خاندان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے، اور جو بات میرے علم میں ہے کہ آپ کے والد گرامی کے علاوہ کچھ اور شخصیات بھی شعر و سخن میں بڑی نمایاں رہیں، تو اس حوالے سے ایک ذرا مکمل تعارف جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، سب سے پہلے تو میں مکس نیوز ملک اکمل ویس صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عرصہ دراز سے لگاتار اس پروگرام کا سلسلہ، اس کی ترتیب انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس پلیٹ فارم پر آنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ جہاں تک والد صاحب کی ادبی سرگرمیوں کا تعلق ہے، والد صاحب محترم غضنفر علی خان غضنفر روتکی رحمۃ اللہ علیہ نے 1960 سے شاعری کا آغاز کیا۔ واہ۔ اس سے پہلے میرے دادا جعفر علی خان خرجہ میں پیدا ہوئے، وہاں سے پھر روزگار کے سلسلے میں روہتک مائیگریٹ ہو گئے، اور وہ بھی وہاں روہتک کے اعلیٰ پائے کے شعراء میں ان کا شمار تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ۔ ہندوستان سے پاکستان ہجرت کے بعد جعفر علی خان صاحب نے تلمبہ میں ادبی سرگرمیوں کی بنیاد ڈالی۔ اور تلمبہ ایک تاریخی قصبہ ہے۔ جی ہاں، جہاں سکندر اعظم محمد بن قاسم ان کے ڈیرے وہاں پر رہے، وہاں انہوں نے اس کو مرکز بنائے رکھا، مختلف فتوحات کر کے وہ واپس، اور وہ قلعے کی دیواریں وہ آج تک موجود ہیں، ابھی تک موجود ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو جعفر علی خان صاحب نے یہ سارا سلسلہ، ادبی سلسلہ شروع کیا۔ والد صاحب ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ 1960 میں پھر والد صاحب غضنفر علی خان غضنفر نے بھی باقاعدہ اپنا شعری سلسلے کا آغاز کیا، اور وہاں پھر انہوں نے داغ بیل ڈال دی اپنی ادبی تنظیم بزم ادب تلمبہ کے نام سے۔ اچھا۔ ان کے ساتھ جو شعراء کرام جو وہاں اس وقت نمایاں تھے، ماسٹر خادم حسین رزمی، صاغر مشہدی صاحب، پھر آہستہ آہستہ یہ قافلہ بڑھا تو سید طاہر واسطی، عباس عدیم قریشی،
رفیع اسد، واہ قیصر جعفری، حسنین شہزاد، خوب، پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور راہ رو ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا جی واہ ہاں جی ہاں۔ خوب 1960 میں جب یہ اس کا آغاز ہوا تو والد صاحب اس سے پہلے ملتان رہائش پذیر تھے ہم، جاب کے حوالے سے۔ تو عزیز میاں قوال کا ان سے یہاں بہت یارانہ تھا۔ ہم، اچھا، عزیز میاں قوال کا سسرال تلمبا میں بھی ہے، انہوں نے 2 شادیاں فرمائیں اچھا اور ان کا سسرال ہم، آنا جانا تھا۔ تو والد صاحب دکان پر ہوتے تھے تو عزیز میاں صاحب آتے، اب سارا دن تو سسرال میں نہیں گزارا جاتا، ظاہری بات ہے تو آ جاتے اور وہیں تھڑے پر بیٹھ گئے، اور پھر بس وہ کیا دکانداری اور کیا گاہک، بس پھر وہ گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام ہو گئی، کوئی ہوش نہیں ہے۔ یعنی جیسے وہ شطرنج میں کھیلتے ہیں لوگ تو اس میں جو ہے نا وہ انہیں پتہ نہیں چلتا وقت کا۔ جی ہاں، اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا تھا کہ گاہک آیا، ان کا اچھا جی خان صاحب مجھے وہ چاول دے دیں یا مجھے وہ دال، میاں تم دیکھ نہیں رہے کون آئے ہوئے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، تمہیں اتنے چاولوں کی پڑی ہوئی ہے یعنی بجا کیا بجا۔ بات ہے۔ تو اس قسم کا سلسلہ وہاں دکان پر بھی رہتا تھا جی۔ 99 میں ملتان آ گئے میرے پاس، میں یہاں جاب کے حوالے سے ملتان تھا، تو طبیعت خراب تھی، علاج معالجہ چلتا رہا، لیکن جون 99 میں پھر وہ ہمیں داغ مفارقت دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے دیوان کا جو تھا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اس کو مرتب کرنے کا، سید طاہر واسطی صاحب اور عباس عظیم قریشی صاحب نے دونوں نے مل کے اس کو مرتب کیا، اور اس کا جو اسٹار لیا تھا وہ نثار بزمی صاحب، تلمبا کی ایک معروف سیاسی اور ادبی شخصیت ہیں، انہوں نے اس کا آغاز لیا تھا، انیشیٹو وہی تھے، بہت زیادہ کام انہوں نے اس پر کیا۔ اچھا، والد صاحب کی رحلت کے بعد یہ تقریباً نہیں سمجھیں کہ اگست ستمبر میں پھر یہ دیوان منظر عام پر آیا۔ اچھا 99 میں۔ اچھا، تو ناظرین یہ ہے دیوان غضنفر، استاد الشعراء حضرت غضنفر روتکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کیا سید طاہر واسطی صاحب نے، اور یہ 1999 میں شائع ہوا۔ 1999 میں جی، تو یہ ناظرین دیکھیے استاد الشعراء حضرت غضنفر علی خان غضنفر روتکی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر، جوانی کی لگتی ہے تو ماشاءاللہ، بڑھاپے میں بھی جوانی کی لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، انجمن فلاح ملت پاکستان تلمبا، جی اچھا، تعاون ہے نثار احمد بزمی مرکزی صدر کا، جی واہ 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 واہ۔ اور جناب یہ نوبہار پریس ملتان سے شائع ہوا۔ جی جی، یہ بور گیٹ پر ہوتا تھا، نوبہار پرنٹنگ۔ اچھا شریف جوہر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دیوان اور ایک شعری مجموعے میں کیا فرق ہے؟ جی، بعض جو ہمارے نئے شعراء ہیں ان کو ذرا اس بارے میں تھوڑا سا پتہ چلنا چاہیے کہ ایک دیوان میں اور ایک شعری مجموعے میں کیا فرق ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا واضح کیجیے گا۔ آج کل جو رواج ہے جی، ہر شاعر ہر بندہ کہتا ہے جی میں نے اپنا دیوان چھپوا لیا ہے، لیکن وہ دیوان نہیں ہوتا، مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شعری مجموعہ ہوتا ہے۔ دیوان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک الف سے لے کر یہ تک ترتیب کے ساتھ اس میں اشعار موجود نہ ہو۔ واہ واہ۔ اور اس میں صرف الف سے لے کے یہ تک نہیں، بلکہ یہ جو دو چشمی ہے کے ساتھ الفاظ بنتے ہیں ان کا شمار ہونا بھی اس میں لازمی ہے۔ خوب خوب خوب۔ تو یہ ہے دیوان کی تعریف، اور الحمدللہ والد صاحب کے دیوان غضنفر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان بننے کے بعد باقاعدہ دیوان غضنفر ہے، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اچھا، پاکستان بننے کے بعد جی، اس سے پہلے دیوان آتے رہے ہیں، دیوان غالب دیگر، لیکن پاکستان بننے کے بعد اس دیوان کے بعد بھی اور دیوان آئے، لیکن اس دیوان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پہلا دیوان قرار پایا ہے سن 47 کے بعد۔ واہ واہ۔ اچھا، اس میں خاص طور پر میں نے دیکھا کہ اس میں جو بہریں ہیں ہر غزل کی یا نعت یا حمد کی، وہ اوپر باقاعدہ لکھی ہوئی ہے۔ جی جی، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ مشکل کام
لیکن والد صاحب نے اس پر بہت محنت کی، ہوں صرف اس لیے کہ جو نئے شعراء کرام ہوں جو سیکھنے والے ادب کو، شاعری کو، ہوں ان کے لیے اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، صرف کتاب کو پڑھ کر ہی وہ ایک اپنے آپ کو مضبوط شاعر بنا یعنی سکتے یہ کہ سمجھ لیں کہ بھئی نئے شعراء کے لیے ایک رہنما کتاب بھی ہے، ایسے ایسے جی گائیڈ بک جی ہم کہہ جی سکتے ہیں جی اسے۔ ہاں جی ہاں واہ واہ، ایسا خوب خوب۔ ناظرین، ایک صفحہ نمبر 38 پر ایک غزل میرے سامنے ہے کہ یار لوگوں میں پذیرائی کا اندازہ ہوا اور شہر میں اپنی شناسائی کا اندازہ ہوا، اور حلقہ احباب کو ایک مخمصے میں ڈال کر مجھ کو اپنی بزم آرائی کا اندازہ ہوا۔ واہ 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 واہ۔ تھے بھلے ایام میں ساتھی غضنفر ہر کوئی، وقت پڑنے پر سگے بھائی کا اندازہ ہوا۔ ہاں جی ہاں اللہ 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 اللہ۔ ناظرین، ہر شعر جو ہے وہ اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل ہے، اور آدمی جو کچھ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، اور وہ پھر شعروں میں اس انداز سے ڈھل کر سامنے آتا ہے۔ تو یہ جو شعری مجموعہ ہے یہ ماشاءاللہ شائع ہوا، اس پر احباب نے محنت کی، اور یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یعنی گویا ہم نہ ہوں گے پر یہاں اپنا کہا رہ جائے گا، جی جی اور اپنے ہونے کا کوئی تو سلسلہ رہ رہ جائے گا۔ تو گویا یہ دیوان غضنفر جو ہے وہ الحمدللہ انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں غضنفر ہوتی کی شعری خدمات پر جو مقالہ لکھا گیا اس پر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے والد گرامی سے کیا کچھ سیکھا؟ بہت اچھا دلچسپ سوال آپ نے کیا راجہ صاحب۔ جب سے ہوش سنبھالا والد صاحب کی ادبی سرگرمیاں تو جاری تھیں، طلباء، مضافات۔ پرائمری اسکول سے ہی الحمدللہ شوق ہو گیا بزم ادب میں شامل ہونے کا، وہاں تلاوت، نعت، سلام، ملی نغمے پڑھنے کا، یہاں تک کہ ہم نے جب مڈل میں گئے تو ہم نے وہاں قوالی بھی کر ڈالی۔ یہ مجھے حالانکہ آپ کی عزیز میاں سے ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ اس وقت تک کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن تب بھی موجود تھے۔ تو والد صاحب کے سامنے، بہرحال والد صاحب ایک بہت رعبدار شخصیت ہے، اور وہ رعب صرف باہر نہیں تھا، وہ گھر میں بھی بہت زیادہ تھا۔ تو جب وہ گھر میں موجود ہوتے تو کسی کی تاب نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بول بھی پائے۔ تو اس وقت ہمت نہیں ہو پاتی تھی، گو کے شوق تھا، سب کچھ تھا کہ ہم بھی کچھ انہیں سنا دیں یا کہہ دیں، لکھ دیں۔ تو لیکن بہرحال جو پروگرامات ہوتے تھے تو والد صاحب مجھے ساتھ لے جاتے تھے، اور وہاں الحمدللہ پھر ہمیں تلاوت کرنے کا یا کسی کی لکھی ہوئی نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح یہ ہے 72 کی بات، 72 میں تلمبہ میں کل پاکستان مشاعرے کا انعقاد ہوا۔ اچھا، 1972 میں، اور اس وقت ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں تشریف لائے اس کی صدارت کے لیے۔ ریڈیو پاکستان ملتان سے وہاں اسپیشل گیا اس کی ریکارڈنگ کے لیے۔ اس وقت تو ریڈیو اس کی بڑی اہمیت تھی، ٹی وی وغیرہ تو اس وقت نہیں تھا۔ تو وہ ایک بھرپور مشاعرہ تھا، اس میں الحمدللہ تلاوت کی سعادت مجھے نصیب ہوئی۔ اور پھر اس مشاعرے کی روداد 1973 میں مشاعرے کے نام سے ہی شائع ہوئی، یعنی یہ وہ کتاب ایک بن گئی اور اس کا نام بھی مشاعرہ ہی رکھ دیا گیا۔ وہ کتاب جو ہے یعنی بزم ادب طلباء نے شائع کیا، جی ہاں، خاص طور پر۔ جی خاص طور پر، جی ہاں، وہ پوری کتاب، اس میں پوری روداد اس کی ساری، خادم رضوی صاحب نے اس کو مرتب کیا تھا۔ اچھا، تو یہ خادم رضوی صاحب جو ہیں یہ منیر ابن رضوی کے والد صاحب، والد گرامی، جی ہاں، جی ہاں، پروفیسر منیر میرے استاد محترم۔ پرائمری میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت محبت کرنے والے، بہت شفقت کرنے والے، اور بہت بڑی علمیت بھی شخصیت۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو والد صاحب کی رحلت کے بعد جب اس دیوان کی رونمائی ہوئی ملتان میں،
तो मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर आसी करनाली साहब उस तकरीब में सदारत फरमा रहे थे। अच्छा अच्छा। और मेरे ऑफिसर आरिफ मंसूर साहब, मंसूर मुल्तानी वो मौजूद थे। वहाँ भी क्योंकि दीवान वाले साहब मौजूद नहीं थे, जिस हवाले से मेरी शमूलियत थी, कुछ चंद लाइनें कहनी भी थी। गुफ्तगू भी की आपने। जब गुफ्तगू मैंने की तो प्रोग्राम खत्म हो गया। आसी साहब अल्लाह ताला उनको ग़रीक़े रहमत फरमाए, आमीन, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी हाँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया अलहदा। आरिफ मंसूर साहब मौजूद, कहते भाई वो आप में बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ जरासीम मौजूद हैं अदब के हवाले से, लिखने के हवाले से, लेकिन अभी तक आप लिख क्यों नहीं रहे? वाह। मैं कहा जी मैंने कभी ये जुर्रत की ही नहीं और ना मैंने अभी तक कुछ लिखा, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। कहते नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आप में है। और फिर वो मुखातिब हुए आरिफ मंसूर साहब को, मेरे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से, वो ऑफिसर थे। कहेंगे भाई ये अगले महीने है नात का मुशायरा, अच्छा, रदीफों के हवाले से दबिस्तान वारसिया का, वाह। और शेर अफगन जौहर ने नात कह के लानी है उसमें। वाह वाह वाह, ये हुक्म था उनका, ये हुक्म था उनका, ये उनका हुक्म था सिर्फ। और आप इसमें क्योंकि आपके ये साथ हैं दफ्तरी हवाले से भी बाकी, तो आपने इनकी मुआवनत फरमानी है। वाह वाह वाह। अब जब हुक्म का दर्जा हो गई बात, वो भी डॉक्टर आसिफ करनाली रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा नाम, और वो कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि मैंने आगाज नात से किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। शायरी का आगाज नात से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। खास करम नवाजी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा शागिर्दी अख्तियार की फिर मैंने मंसूर मुल्तानी, आरिफ मंसूर साहब की। उन्होंने जिस हद तक मुमकिन था आबियारी फरमाई। और फिर वो मैंने हुक्म की तामील की जब भी, फिर वो जो अगले महीने ही मुशायरा था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नात पेश की। और वो ये किस सन की बात हो रही है? ये 99, अच्छा 1999 की बात हो रही है। जी वाह वाह वाह, खूब खूब। तो ऐसे ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो चंद लफ्जों में समेटा है तुझे मैंने, अभी तो चंद लफ्जों में समेटा है तुझे मैंने, अभी मेरी किताबों में तेरी तफसीर बाकी है। नाज़रीन, उस्ताद शोरा हज़रत गज़नफ़र अली खान गज़नफ़र रोहतकी के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह जो मकाला है उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बीटेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बीटेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने बीटेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली।
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। महदूद न कर जहन की हंगामा खेजियाँ, महदूद न कर जहन की हंगामा खेजियाँ, वो आईना तराश के दुनिया दिखाई दे। नाज़रीन, उस्ताद शुरा हज़रत गज़नफ़र अली ख़ान गज़नफ़र रौतकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। और उस्ताद शुरा के साहबजादे जनाब शेर अफगन ख़ान जौहर, जो ख़ुद माशाल्लाह ज़ूद गो शायर हैं और गज़नफ़र एकेडमी के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो साल में मुनक़्क़िद करते रहते हैं। और दारुस्सलाम बिल्डिंग में माहाना नातिया मुशायरों का सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है और मुझे भी वहाँ शिरकत की सआदत हासिल रहती है। तो अब मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ इस थीसिस का जो आप देख रहे हैं। इसका उन्वान है गज़नफ़र रौतकी की शेरी खिदमात, मकाला बराए एमफिल उर्दू, और मकाला निगार कैसर फारूक तग्गा। नीचे उनका रोल नंबर भी है
اور نگرانی کار ڈاکٹر محمد قاسم، لیکچرار شعبہ اردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ تو یہ 2019 میں شائع ہوا، خاصا ضخیم ہے ماشاءاللہ۔ اور اگر اس کے پیجز کتنے ہوں گے شریف گنج جوہر، کوئی اندازہ ہے؟ 500 سے ابو 500 سے زائد ہیں جی۔ اچھا، اس کے تعارف میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو عزیزم قیصر فاروق ہیں، جی جی، ان کا کیا تعارف ہے؟ جی رئیس صاحب تلمبا میں ایک بہت نیک شخصیت، انتہائی قابل استاد ماسٹر تراب الدین تگا، اچھا، مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے ان سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے صاحبزادے ہیں یہ قیصر فاروق تگا صاحب۔ اچھا، ماشاءاللہ، خود ماشاءاللہ ٹیچر ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہیں۔ 2017 یا 16 کا اینڈ تھا، تو انہوں نے رابطہ کیا کہ میں ایم فل کرنا چاہ رہا ہوں اردو میں۔ اچھا، تو آپ میری معاونت فرمائے۔ میں نے کبھی میں کیا فرما سکتا ہوں اس میں، ایم فل اردو کرنا ہے تو کہاں ایم فل کہاں میں، کہتے نہیں جی وہ میں استاد الشورا حضرت غضنفر علی خان غضنفر روہتکی رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے نا تھیسس کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس سلسلے میں آپ کی معاونت درکار ہوگی۔ اب میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی؟ بڑا اعزاز ہے یہ، بڑا اعزاز۔ میں کہ جی میں اس میں جس حد تک معاونت کر پاؤں گا تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں جیسے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ پھر وہ گائے اچھا یہ کیسے اس طرح، تو تمام معلومات پھر ان کو میں نے کچھ زبانی کچھ تحریری انہیں فراہم کی۔ اور یہ دیوان غضنفر پہلے سے موجود تھا اسی، جی ہاں، اس بیس تو اسی دیوان غضنفر کو ہی بنایا گیا نا۔ تو الحمدللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو وہاں پر تھے ڈاکٹر محمد قاسم صاحب، انہوں نے بھی پھر اس کی اپروول دی۔ یعنی بات ہے اس کو دیکھنے کے بعد تو انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ پہلے تو انہوں نے کہا انون نام تھا، اب ظاہر سی بات ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یا اسلام آباد جیسی جگہ پر کیسے ہو گئے یہ کون غضنفر کیسے زبانی، تو انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی انون سا ہے۔ پھر جب جا کے دیوان دکھایا تو کہتے بھی یہ چھپا ہوا کہاں تھا؟ اللہ اللہ، اب تک منظر عام پہ کیوں نہیں آیا؟ ہاں جی ہاں، تو اس کو کہا جی اس پر تو بہت ضروری ہے، اور یہ آپ یہ تو کار ثواب ہے ایک طرح سے۔ جی ہاں، الحمدللہ اس طرح جی ڈاکٹر اپنے قیصر فاروق تگا صاحب نے اس پر بہت محنت کی۔ یقیناً ایسے یہ غیر معمولی بات ہے۔ جی ہاں، اتنا دیکھا پھر عموماً تھیسز آپ نے دیکھے ہوں گے وہ اس سے آدھے بھی کم میں ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ قیصر فاروق تگا نے بہت رابطے کیے دوستوں سے، سینئر سے، پرانے شعراء کرام سے، ان کے فیملی سے، اور ان سے بہت سارا مواد جو انہوں نے حاصل کیا اسی جہاں، اور تب پھر انہوں نے ماشاءاللہ یہ مرتب کیا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اب اس کے شروع میں جو حسن ترتیب ہے، اب اس میں دیکھیے نا کہ غضنفر روہتکی کے سوانحی حالات، اچھا طلباء میں ادبی خدمات، اچھا ملی و قومی شاعری، اور پھر اس کے بعد غزل گوئی کا فکری و فنی مطالعہ، اور اس کے بعد نظم نگاری ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب غیر مطبوعہ کلام، ٹھیک ہے، اور فنی جائزہ، یعنی بہت سارے عنوانات ہیں جس پر کام ہوا۔ جی ہاں۔ اچھا، آپ کی پھر اس دوران قیصر فاروق سے ملاقات بھی ہوتی رہی، تو جب یہ تھیسس تقریباً مکمل ہوا تو ان کی کیا فیلنگز تھیں؟ بہت زیادہ خوش تھے، بلکہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ تھیسس مکمل ہو گیا، تھیسس مکمل ہو کے اس کا جو ہے نا ان کا جو وہ انٹرویو وغیرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، یہ چھپ کر آ گیا، تو مجھے کہنے لگے جی یہ لینے کے لیے آپ جائیں گے اسلام آباد؟ اچھا، میں کہا بھائی تھیسس آپ کا ہے، آپ نے اس کو سارا وہ کیا ہے، مرتب کیا ہے، تو وہاں میں جا کے کیا کروں گا؟ کہ نہیں جی یہ
میری خواہش ہے کہ جا کے وہاں سے جو ہے نا یونیورسٹی سے وصول آپ کریں. اچھا اچھا. تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی انہیں. پھر میں گیا اسلام آباد. اچھا اچھا. ہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی گیا, وہاں جا کے میں نے پھر وہ مجھے وہ کیوں دیتے, تو وہ پھر میں ان سے ایک انہوں نے اجازت نامہ بنا کے دیا ہوا تھا. میں نے کہا جی اس طرح یہ ہے کہ جی وہ خود, میں نے کہا جی خود وہ ماشاءاللہ موجود ہیں انہیں, لیکن انہوں نے بھیجا ہے مجھے اسپیشل کہ جی آپ کیوں. پھر میں نے انہیں اپنا تعارف کرایا کہ جی اس طرح یہ میرے والد صاحب کا پر ہے, تو ماشاءاللہ وہ خوش ہوئے. تو پھر ہم یہ لے کر آئے جی سے. اچھا اس میں مطلب ہے کہ استاد شورا کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو کلام ہے جی, غیر مطبوعہ کلام میں نے انہیں فراہم کیا. اس میں جی شامل ہے اس میں. جی غیر مطبوعہ کلام کا ایسا اس طرح ہے کہ سروس کے حوالے سے میں کراچی تھا. اچھا. تو ایک الماری والے صاحب کی تھی جس میں ان کی تمام چیزیں تھیں, تو وہ ہم نے بہت زیادہ محفوظ کر کے اس الماری میں رکھ دے, اس کو تالا لگا دیا. اچھا. تلمبا میں. ٹھیک ہے. وہاں رہائش میرے چھوٹے بھائی سکندر اعظم خان کی تھی. انہوں نے بھی اس کو الماری کو تبرک سمجھ کر اس کو کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ بھائی صاحب کراچی سے آئیں گے وہی دیکھیں گے وہی کچھ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہوا کہ وہ اندر دیمک کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہ اندر ہی اندر. اب وہ والد صاحب کی شاعری کے حوالے سے اور دیگر بھی بے شمار کاغذات, یہ وہ جائیداد کے حوالے سے بھی باقی بھی. تو میں خیر وہ سال 2 سال کے بعد جب آیا, میں نے کہا اچھا مجھے یار اس کو کھول کے تو دیکھیں کیا کیا کچھ ہے. تو جب وہ الماری ہم نے کھولی, تالا کھولا دروازے, تو پٹ ہمارے ہاتھ میں آ گئے. اللہ اکبر. یعنی اس حد تک جو ہے وہ دیمک. جی ہاں. اور اندر دیکھا تو وہ منظر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے کہ جو وہاں اندر جو چیزیں تھی, جو اس کا وہ حال ہوا ہوا تھا سارا. اللہ اکبر. اللہ جانے کیسے. ایک ڈائری آدھی بچی, تو اسی میں سے یہ جو تھا نا جو غیر مطبوعہ, تو وہ مل سکا. تو پھر میں کہا جی یہی کچھ ہے, اس پہ اکتفا کریں. واہ. اس میں ایک شعر میرے سامنے ہے, یہ ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے اس میں 23/6/1960 کی. جی. اچھا والد صاحب میں یہ بڑا ان کو ایک جو ہے نا انہوں نے ریگولیرٹی تھی کہ جو چیز جب لکھتے تھے اس پہ تاریخ ضرور ڈالتے تھے. بڑی بات ہے, بڑی بات. جو اب ہم لکھتے ہیں, ہم بس ٹھیک ہے بھی لکھ دیا, اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں کب لکھا تھا کیا ہے. لیکن یہ بھی ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جب جہاں لکھتے ہیں وہاں تاریخ اس کے ساتھ, تاریخ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا یہ سلسلہ. اچھا شعر ہے کہ خدا توفیق دے تو کر زباں میں کچھ اثر پیدا. خدا توفیق دے تو کر زباں میں کچھ اثر پیدا, عبادت کر کے ہو خلد بری میں تیرا گھر پیدا. واہ. اچھا جسے کہتے ہو تم عید الضحیٰ یوم مبارک ہے, اسی دن ہی ہوا تھا یہ تمہارا غضنفر پیدا. جی ہاں. اپنی پیدائش کو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے لے کے آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ یقیناً آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. جی ہاں الحمدللہ. کہ ایم فل وغیرہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بی ایس میں یا اس کے درجے کے لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایم فل ظاہر بات ہے ایک بڑی ڈگری ہے. تو اس حوالے سے یقیناً ایم فل کے حوالے سے ہے. دوسرے اس کے آپ صاحب اس کی ضخامت دیکھیے, جو اصل بات ہے کہ اس پہ کام ہوا ہے. قیصر فاروق تغا نے اس پر دن رات صرف کیے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو لوگوں سے رابطہ کیا, جی ہاں, اور انہوں نے جو لوگوں سے فون پر رابطہ نہیں ہوا تو وہ پہنچ جاتے تھے. بارہا تو انہوں نے ملتان کے میرے پاس, اچھا جی یہ کیسے کس طرح, تو جب اور دوستوں کے پاس کتنی دفعہ گئے ہوں گے. یقیناً ایسے ہی ہے. یقیناً ایسے ہی ہے. اچھا رائی صاحب اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے الحمدللہ, تلمبا سے 2 کتابیں اور بھی ادبی حوالے سے شائع ہوئی. اچھا اس میں ذکر ہے. اس میں ذکر ہے. اچھا اچھا. وہ ہے ایک تو اندھیر رستے روشن دیے. اچھا. ایک کتاب کا نام اندھیر رستے روشن دیے, اور ایک اور کتاب تھی تاروں کی بارات. تاروں کی بارات. اچھا.
تو یہ تینوں مجموعے مشاعرہ، تاروں کی بارات اور اندھیر رستے روشن دیے، یہ کسی ایک شخص کی یا ایک شاعر کی کتاب نہیں ہے. جس میں مزے کی بات یہ ہے اچھا اس میں تمام جتنے وہاں احباب تھے ان کے تمام کا جو انتخاب ہے وہ اس میں شائع کیے گئے ہیں تینوں کتابوں. اچھا مختلف ادوار میں مختلف تو سالوں یہ تینوں جو نایاب کتب ہیں کہیں دستیاب ہیں؟ ہاں کوئی ایک آدھ نسخہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. اچھا اللہ کا شکر ہے. اسی طرح ایک سلام کے حوالے سے، سلام و منقبت کے حوالے سے تلمبہ میں مسالمہ ہوا اور بھرپور مسالمہ ہوا، اس کو بھی پھر کتابی شکل میں لایا گیا. اس کا ذکر بھی اس طرح انہوں نے کیا ہے کہ مسالمہ کا انعقاد اور پھر اس کا اشاعت، اس کو یعنی کوئی پہلو جو ہے وہ باقی نہیں رہا. جی ہاں، کوشش کی گئی کہ بھی ہر چیز کمپائل کی جائے. ایسے ہی جی ہاں. پھر اسی طرح ان کے شاگردوں کا اس میں بہت سا ذکر ہے. اس میں عبدالرضا شاہین جو دیگر وقت میں ذکر کر چکا ہوں، عباس صاحب ماشاءاللہ، عباس عدیم قریشی، سید طاہر واسطی آج کل گوشہ نشیں ہیں، عباس عدیم قریشی صاحب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور انہوں نے بھی وہ غضنفر ادب اکیڈمی کے نام سے خانوال میں ماشاءاللہ وہ متحرک ہیں. اور آپ کی ہے غضنفر اکیڈمی پاکستان؟ یہ غضنفر اکیڈمی پاکستان میری کیا ہے جی، میں تو اس کو صرف اس کی آبیاری کر رہا ہوں. غضنفر اکیڈمی پاکستان والد صاحب کے ہوتے ہوئے ہی بن گئی تھی. اچھا اس کا قیام اس وقت سے تھا، تو میں تو اس کو لے کر اس کی آبیاری کر رہا ہوں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ غضنفر اکیڈمی پاکستان میں نے بنائی. اچھا، وہ آپ کو تحفے میں ملی ہے؟ الحمدللہ ورثے میں ملی ہے. غضنفر اکیڈمی پاکستان کی تجویز دی تھی سید طاہر واسطی صاحب نے، ٹھیک ہے. عباس عدیم قریشی صاحب نے اس کی تائید کی تھی، رفیع اسد صاحب وہاں موجود تھے، قیصر جعفری صاحب وہاں موجود تھے. اچھا، تو اس وقت سے پھر یہ چلی آ رہی ہے. پھر والد صاحب کی رحلت کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ جو ایک کام انہوں نے شروع کیا ہے تو اس کو لے کے چلے. اور یہ ہمارا الحمدللہ وراثت ہے کہ میرے دادا کے بھائی کراچی میں مقیم بہت اچھے اوصاف ہما کے نام سے، تو میرے پردادا ممتاز علی خان جب خرجہ میں بہت اچھے شاعر تھے، پھر واپس آ گئے تو ڈی جی خان مقیم ہوئے، وہاں اپنا نام انہوں نے بنایا ادب کے حوالے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ایسے ہی ہے. جی ہاں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بھی چوتھی پانچویں پشت جو ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر، علم و ادب کے حوالے سے تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. جی ہاں، غضنفر اکیڈمی کو پھر اس حوالے سے پھر میں لے کر. اچھا دیکھیں نا، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ پاکستان یا ملتان میں کچھ شاعر ایسے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد وہ جو علم و ادب کا چیپٹر تھا وہ کلوز ہو گیا جی، اور ان کے وارثان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو اس سلسلے کو آگے چلاتا. تو یہ بھی ایک المیہ ہے. لیکن آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے اس تحریک کو، اس وراثت کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور ناظرین، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ غضنفر اکیڈمی پاکستان کے زیر اہتمام شیر افغان جوہر جب کوئی پروگرام کراتے ہیں تو نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان سے شعراء کرام جو ہے وہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ فون کال پر جو ہے انہیں اپنا استدعا کی جائے اور درخواست کی جائے کہ جناب تشریف لائیں اور وہ آ جائیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی محبت کی بات ہے. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ پروگرام کے ان آخری لمحات میں آپ اپنے والد گرامی کا کچھ کلام جو ہے اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو نہیں تو میں ایک اور ذکر کرنا چاہ رہا تھا رائے صاحب جی کہ والد صاحب کے جو شاگرد ہیں ماشاءاللہ بڑے باہمت ہیں. رفیع اسد صاحب غضنفر اکیڈمی پاکستان میں میرے ساتھ ساتھ ہیں. اس کے علاوہ قیصر جعفری صاحب عبدالحکیم سے شفٹ ہو گئے سرائے صدو، اور وہاں انہوں نے داغ بیل ڈال دی غضنفر ادب سرائے کے نام سے. واہ واہ، ایک نیا نام سامنے آ گیا. جی ہاں، غضنفر ادب سرائے کے نام سے وہاں انہوں نے ایک تنظیم قائم کر لی. اس طرح یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ والد صاحب سے ان کے شاگردوں کا لگاؤ بھی تھا اس وقت جب موجود تھے، جب تو تھا ہی تھا. اب ان کو رحلت کیے ہوئے 23 سال ہو گئے، تو اس کے باوجود بھی الحمدللہ ان کا جو جاری کیا ہوا کام سلسلہ ہے وہ
میں نے تو خیر کرنا ہی کرنا تھا. وہ شاگردان رشید بھی ماشاءاللہ ان کا نام روشن کیے ہوئے ہیں. جی ہاں, اور سارے ہی اچھے شاعر ہیں. سارے جی ہاں الحمدللہ ملاقات ہوتی رہتی ہے. عباس عظیم قریشی صاحب ماشاءاللہ سالانہ مشاعرے کرتے ہیں وہاں پہ, ماہانہ 15 روزہ نشستیں مسلسل کر رہے ہیں. میں کلام پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. کون اب اپنے لیے کس کو کہے فہمائشی. واہ. کون اب اپنے لیے کس کو کہے فہمائشی. ردیف دیکھیے فہمائشی کیا لفظ استعمال ہوا ہے. واہ واہ. قافیہ سوری. جب فقہ وقت کہلانے لگے آلائشی. جی ہاں. اور خواہشیں جب بھی کسی با علم کو کرتی ہیں زیر. خواہشیں جب بھی کسی با علم کو کرتی ہیں زیر. ترجمہ احکام کا کرتا ہے وہ گنجائشی. اور اسی کا مقصد دیکھیے کہ اے غضنفر صحبت طالح تیرا طالح کنند. کوئی بھی ہوتا نہیں مجرم یہاں پیدائشی. کوئی بھی ہوتا نہیں مجرم یہاں پیدائشی. اچھا ایک شعر آپ سنا رہے تھے ان کا, مجھے ذرا وہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے. اچھا وہ تھا جی کہ ان کی رحلت کے حوالے سے تھا کہ اچھا وہ بھی یاد آتا ہے, میں اس میں بتاتا ہوں. جی کیوں نہیں جاتا ادھر دھیان ذرا سوچو تو. کیوں نہیں جاتا ادھر دھیان ذرا سوچو تو. آج ہم کیوں ہیں پریشان ذرا سوچو تو. ذرا سوچو تو. اب ان کی شاعری میں دیکھیے حسب حال ہے. حسب حال سارے کہیں سے بھی لیں گے حسب حال شاعری چل رہی ہوگی. اچھا اس کا احساس دلاتے ہوئے شرمندہ ہوں. زینت طاق ہے قرآن ذرا سوچو تو. اور صرف ایک کلمہ توحید نہیں ہے کافی. اپنے کامل بھی ہے ایمان ذرا سوچو تو. اچھا وہ شعر مجھے یاد آ گیا جو آپ نے ابھی کہ میں جا رہا ہوں غضنفر کہو خدا حافظ. اللہ اکبر. میں جا رہا ہوں غضنفر کہو خدا حافظ. سفر ہے وہ کہ میرا انتظار مت کرنا. اللہ اللہ. سفر ہے وہ کہ میرا انتظار مت کرنا. دیکھو انہیں محسوسات ان کے. اللہ اکبر. کہ انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ابھی اس طرح کا اس پر بھی انہوں نے بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اللہ عز و جل استاد الشعراء حضرت غضنفر علی خان غضنفر روتکی کے درجات مزید بلند فرمائے. آمین. جناب شریف خان جوہر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایم فل کے مقالے اور ان کے دیوان پر گفتگو ہوئی. شریف خان جوہر آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اپنے والد گرامی کے حوالے سے آپ نے بہت سی یادیں تازہ کی. اور ناظرین میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے اس شعر کے ساتھ کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو. ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو اور ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.